حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو بہت ہی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ایران کے رہبر معظم سید علی خامنائی کل جو امریکہ اور اسرائیل کے حملے کیے گئے تھے اس میں جامع شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بات سچ کر دی ہے کہ ہم جو ہے امریکہ یا صہیونی طاقتوں کے آگے جھک نہیں سکتے، جان تو دے سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن ان کے آگے جھک نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، انہوں نے ڈٹے رہے اور ان صہیونی طاقتوں کو للکارتے رہے اور کہا کہ ہم ظالم کے آگے کسی صورت بھی نہیں جھکیں گے اور ہم ایران کی سالمیت پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی بات سچ کر دی اور بالآخر وہ 86 سال کی عمر میں، جبکہ وہ کینسر کے مریض بھی تھے، اس کے باوجود وہ ان سامراج کے سامنے ڈٹے رہے اور انہوں نے پوری جو صہیونی طاقتیں ہیں ان کو للکارتے رہے اور بالآخر کل وہ اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں کل جامع شہادت نوش کر گئے ہیں۔ یہ حملہ کل ان کے جو رہبر معظم کا جو دفتر ہے وہاں پر کیا گیا تھا، جو ایک بنکر تھا زیر زمین، بڑا محفوظ بنکر تھا۔ وہاں پر ان کو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی کہ وہاں پر اس وقت وہ موجود ہیں، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ تقریباً اس بنکر پر 30 کے قریب پے در پے وہاں پہ میزائل داغے، جس کے نتیجے میں وہ بنکر ہے بری طرح متاثر ہو۔ اس میں موجود رہبر معظم سید علی خامنائی وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہو اور ان کا داماد بھی موجود تھا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اہم شخصیات وہاں پر موجود تھیں اور وہاں پر موجود شخصیات جو ہیں وہ جامع شہادت کا رتبہ حاصل کر چکی ہیں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کہ جو قریبی جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کی مقرری کی جس کی بنیاد پر اسرائیل نے حملہ کر کے ان لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ایران میں غم کی فضا ہے اور لوگ جو ہے سڑکوں پر نکل چکے ہیں اور سید علی خامنائی کی شہادت پر آہ و پکار کر رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں اور ایران کی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ رہبر معظم کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس وقت جو ہے بہت جو ایران اور مشرق وسطیٰ میں بڑی ہی سنگین صورتحال ہے اور ایران کی جانب سے بھی کہ اسرائیل پر جو ہے وہ پے در پے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں جو امریکہ کی ایئر بیسز ہیں جو انہوں نے کرائے پہ لے رکھی ہیں، جس بیسز سے وہ ہمارے خطے میں مسلمان ممالک کے ساتھ اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں وہ بدماشی کرتا ہے، اس ایئر بیسز کو جو انہوں نے نشانہ بنایا ہے اور ان ایئر بیسز کو کافی بھاری نقصان کا سامنا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو بلاسٹک میزائل ہے وہ اپنے نشانے کو پورا اس پہ ہدف پہ جا کے لگ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو شدید نقصان کا سامنا ہے۔ اس وقت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو شدید دباؤ کا شکار ہیں اور اس وقت جو ہے تل ابیب اور ان کے بہت سارے اسرائیل کے جو شہر ہیں اس وقت جو ہے وہ آگ سے جھلس رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے ایئر بیسز ہیں ان پہ بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی رہبر معظم سید علی خامنائی نے اپنی زندگی میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ بھی اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو میرے بعد جو ہے ایک وصیت کی گئی تھی، یہ بندے میرے بعد ولی ہے، اب اس کی جانشین بننے کے اہل ہیں۔ ان میں سے 3-4 لوگوں کے نام انہوں نے اپنی وصیت میں دے دیے ہیں۔ اب ان کی وصیت کے مطابق جو نام دیے گئے ہیں وہ ایک سپریم کونسل میں دیے جائیں گے جن کی تعداد 82 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ 82 لوگ جو ہے ان میں سے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا انتخاب کریں گے۔ یاد رکھیں کہ رہبر معظم تو نہیں رہے لیکن ان کا جاری کردہ مشن وہ جاری ہے اور زندہ ہے، اور جو بھی آئے گا اسی مشن کو آگے جاری کرے گا اور اس سے زیادہ سختی سے کرے گا۔ رہبر معظم نہیں رہے لیکن ان کی بتائی ہوئی تعلیمات وہ عمل درآمد ضرور ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز ڈیجیٹل، تازہ ترین خبریں درست معلومات کے ساتھ۔